الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانی تاریخ اور امتوں کی تاریخ میں ایک بہت ہی نمایاں ترین اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا بہت کثرت سے ذکر کیا ہے اور ان کو ایک رول ماڈل اور ایک اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 کا مطالعہ کریں گے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمرائز کیا ہے، اس کا ایک خلاصہ اور سمری بیان کی ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں کہ ان کے بعد جتنے بھی نبی اور پیغمبر اور رسول آئے وہ انہی کی نسل سے آئے، اور ان کی عظیم ترین قربانیاں ہیں، اور وہ آج بھی ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے، نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہیں، ایک نمونہ ہیں، ایک اسوہ حسنہ ہیں، جس کی پیروی کی جانی چاہیے، جس کی نقل کی جانی چاہیے اور جس کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا بکلمات، کچھ کلمات کے ذریعے سے، یہ کلمات کیا تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز تھے، اللہ تعالیٰ کی کمانڈز تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پوری طرح 100% ان احکامات، ان کمانڈز، ان ٹیچنگز پہ عمل کیا۔ تو وہ کیا تھے؟ پہلا حکم تھا توحید کا، کہ آپ عراق میں پیدا ہوئے، عراق کے شہر ار میں۔ آپ کا باپ نہ صرف بت بیچتا تھا، بلکہ وہ جو بڑا بت خانہ تھا جہاں سورج اور چاند دیوتا کی پوجا ہوتی تھی، اس بت خانے کا وہ ایک چیف پریسٹ اور بڑا پادری اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھا۔ لیکن آپ نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جو ان کو وہ وراثت میں گدی ملنے والی تھی، جہاں بہت بڑی آمدنی تھی اور بڑی عزت بھی تھی اور بڑی لیڈرشپ بھی تھی، اس کو ٹھوکر مار دی اور جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا۔ پھر اس کے بعد باپ نے گھر سے نکال دیا تو گھر کو بھی قربان کر دیا۔ پھر جو بادشاہ وقت تھا نمرود، اس نے بحث کی ان کے ساتھ توحید کے معاملے پہ اور کہا کہ میں خدا ہوں، اس کو بھی آپ نے لاجواب کر دیا، اور پھر آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ لیکن آپ نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور جان بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس آگ کو گلزار بنا دیا اور اعلان کر دیا کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، کہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ اس کے بعد پھر وہ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آئے، فلسطین سے وہ مصر آئے، اور مصر میں ان کی جو بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی، مصر کے بادشاہ نے وہ ان سے چھیننا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات دکھائے، اور پھر وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کو جو ہے نا وہ بطور گفٹ دے دی، اور پھر ان سے ان کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے 87 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اور جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بھی میرے راستے میں قربان کر دو۔ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امامت اور قیادت اور لیڈرشپ عطا کروں گا۔ تو یہ وہ قربانیاں تھیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، کہ وہ اپنے سب سے پیارے بیٹے کے گلے پر بھی چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ نے سوال کیا قال ومن ذریتی، میری اولاد میں یہ امامت رہے گی یا نہیں؟ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں سے میرا کوئی عہد نہیں ہے، کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو، اس کے پیغام کو، اس کے قرآن کو، اس کے دین کے اوپر سے پشت ڈال دیں گے تو وہ ظلم کریں گے، ایسے ظالموں کو دنیا کی لیڈرشپ اور قیادت سے ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے، سیرت اور کردار کی پیروی کریں گے، اور اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی کمٹمنٹ اور ڈٹرمینیشن اور پختہ ارادے کے ساتھ ہر طرح کی قربانی پیش کریں گے، تو وہ دنیا کے امام اور لیڈر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔